بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رائل انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرولوجر ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے جو ہیں وہ ڈال رکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر رہنما جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، چودھری شجاعت صاحب ہو گئے، سب لوگ پی ٹی آئی کو توڑنے میں متحرک ہیں۔ ذائچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ جی، اس طرح ہے کہ زرداری صاحب کے ذائچے کو جب میں دیکھتا ہوں تو نومبر میں بڑا پاورفل ذائچہ ان کا نظر آتا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کا کوئی اتنا مضبوط ذائچہ نہیں ہے، وہ کہ وہ جوڑ توڑ کے بڑے اچھے ہیں، وہ جوڑ لیں گے لوگ، لیکن ان کا اپنا ذاتی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ شجاعت صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب ذائچے بہتر ہیں، بلاول صاحب کے ذائچے بہتر ہیں۔ اچھا، یہ مجھے جو شہباز شریف صاحب کے ذائچے بہتر ہیں، نواز شریف صاحب کے اتنے بہتر نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے ذائچے کچھ بہتر ہیں لیکن بہت زیادہ شاندار نہیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے ذائچے صحت کے حوالے سے اتنے اچھے نہیں، بہتر نہیں۔ اچھا، موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھوں میں تو مجھے آگے ٹریل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ٹریل میں جہانگیر ترین صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور جو ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کی کوئی ٹریل نظر آتی ہے۔ اچھا، میں نے ایک بات کی تھی اگر، کیونکہ میں اگر کا لفظ لے رہا ہوں بار بار، کیونکہ ہمارے ملک کے پاکستان کے اللہ پاک حالات بہتر ہوں، معاشی معاملات بھی اس وقت ہیں، اپ ڈاؤن آتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نکلیں گے اللہ کے حکم سے۔ اچھا، اگر کا لفظ میں اس لیے لیتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، معاشی ایمرجنسی آ جائے، کیونکہ جو آئین میں ہے، قانون میں اگر ایسے معاملات ہوں کچھ، تو آپ سال 6 مہینے لے جا سکتے ہیں الیکشنز کو آگے۔ تو اگر کا لفظ ہے، اور اگر ہوتے ہیں الیکشنز تو مجھے کولیشن گورنمنٹ نظر آتی ہے جس میں بینیفٹس زیادہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو میں دیکھتا ہوں۔ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ ڈبل ایس اور ڈبل بی کا بھی آگے میں فیوچر میں مقابلہ دیکھتا ہوں۔ جیسے ڈبل ایس جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں، ڈبل بیز بلاول بھٹو صاحب ہیں، تو ان میں جو ہے اگر میں غور کروں تو 1/12 کے خانے کے مالک بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو ہے ٹریل ہی میں دیکھ رہا ہوں، اور ٹریل میں جہانگیر ترین صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، چودھری شجاعت صاحب ہیں، یہ پنجاب کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی ایم اے شہزاد خان صاحب، کل سے ایک روز پہلے دیکھا جائے تو دونوں پرویز سامنے آئے۔ پرویز خٹک نے کہا میں پارٹی عہدہ چھوڑ رہا ہوں، مذاکرات کرنے گئے تھے خان صاحب کے مطابق، بہرحال پرویز الہی ریسٹ ہو گئے۔ تو یہ معاملہ کیا بنتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بچپن میں سنتا تھا لوگوں سے، بزرگوں سے، یہ پرویز بڑا سخت نام ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس بات کو، لوگ رکھتے نہیں تھے نام۔ میں جب اس فیلڈ میں آیا 20 30 35 سال پہلے، تو مجھے پرویز نام میں پاورز نظر آتی تھیں خود ہی۔ تو میں نے اپنی زندگی میں تو 4 پرویز دیکھے، اور میں نے تبنگ دیکھے اور آگے جاتے دیکھے، جیسے پرویز مشرف صاحب، دیکھیں جی، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنے، پریزیڈنٹ بھی بنے پاکستان کے۔ اچھا، دوسری طرف ہم نے دیکھوں پرویز کیانی صاحب، وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہوئے اور ایکسٹینشن بھی ہوئی، اچھی ان کی مدت تھی۔ تیسری طرف میں دیکھتا ہوں پرویز الہی صاحب 2-3 دفعہ چیف منسٹر بنے، 1 دفعہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنے۔ اچھا، ادھر میں اور پھر پی ٹی آئی کے وہ صدر بھی۔ اچھا، ادھر میں جاؤں کے پی کے والی سائڈ پہ، تو وہاں پہ پرویز خٹک صاحب، وہ بھی چیف منسٹر رہے، اور وہ ایک بڑا نام بھی، اور پھر کیا کہتے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ادھر کے پی کے حوالے سے۔ تو اچھا خیر، یہ 2 پرویز کو میں ایسے جانے نہیں دے رہا، میں ذائچوں میں، ستاروں میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھی مجھے کچھ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اسد عمر صاحب جو ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑی، لیکن عہدے سے ریزائن کر دیا یا چھوڑ دیا، جن کے بعد وہ عمر ایوب صاحب آئے، وہ بھی 1/12 آئے، اور ادھر اسد عمر صاحب 1/12 چھوڑ کے گئے۔ اچھا، ادھر پرویز الہی صاحب ابھی مشکلات میں ہیں، لیکن وہ آ جائیں گے، ضمانتیں وغیرہ ہو جائیں گی، وہ آ ہی جائیں گے، تو جلدی آ جائیں گے، 1/8 کے خانے کے مالک ہیں۔ لیکن مجھے کچھ سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ جو 2 پرویز ہیں، ان میں ابھی گرج چمک ہے۔ ایم اے شہزاد خان صاحب، چودھری پرویز الہی کا بالخصوص مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ صحت کے حوالے سے میں بہتر نہیں دیکھ رہا، باقی تو ٹھیک ہے۔ ایم اے شہزاد خان صاحب، 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آپ رول کیا دیکھ رہے ہیں ملکی سیاسی منظر نامے میں؟ نواز شریف صاحب
کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو سپٹمبر سے نومبر کا مہینہ اس میں وہ آ سکتے ہیں اور عدالتوں کا سامنا بھی کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں، اور سفر کا ان کا چانس بنتا ہے۔ باقی کوئی الیکشن لڑتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے مجھے، کوئی الیکشن لڑ لیں ایسی بات میں نہیں دیکھتا۔ خان صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف ڈبل ایس کے مالک ہیں، ان کا ذائقہ کیا ہے؟ اسٹرانگ ہے، ڈبل ایس بہت بڑی پاور ہوتی ہے۔ اب ڈبل ایس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ایک جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، سار شمشاد صاحب، بہت بڑی سیٹ پہ آئے، تو ڈبل ایس میں ہوتی ہے پاور۔ میں نے بڑا کہا ہے، ڈبل ایس کی وجہ سے شہباز شریف آئے ہوئے، پاور ہے۔ خان صاحب، مریم نواز اچانک سے خاموش ہو گئی ہیں، اس کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دیکھ ہی رہی ہیں، وہ اس میں اب کیا بولیں گی؟ اب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ الیکشنز کی کمپین میں آئیں گی آگے، جب اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آئیں گی، کمپین اچھی کریں گی، جلد سے جلوس کریں گی۔ ایم اے شہزاد خان صاحب، مریم نواز آپ کو مستقبل میں کسی اہم عہدے کے اوپر آتی نظر آ رہی ہیں؟ موجودہ ستاروں میں نظر نہیں آ رہی، مقابلہ مجھے ڈبل ایس اور ڈبل بی کا نظر آ رہا ہے اگر الیکشنز ہوتے ہیں۔ جی، یعنی سر، آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن کے بعد شہباز شریف یا بلاول میں سے کوئی ایک وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ ہاں، میں بتا رہا ہوں، یہ ایسا مجھے لگ رہا ہے۔ ڈبل بی اور ڈبل ایس کی مجھے بات نظر آ رہی، سمجھ میں آ رہی بات۔ ابھی تو ایک زیچہ ہم صدر پاکستان کے لیے بھی بنائیں گے، آج نہیں، چلو 2-4 دن کے بعد بنائیں گے، کیونکہ ابھی تو اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ جی خان صاحب، پاکستان کی معاشی مشکلات آپ کب تک ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ معاشی مشکلات میں ایک بات بتا دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ IMF کے پیسے آ جائیں گے، تو جس سے کچھ صورتحال بہتر ہوگی۔ جی، ایم اے شہزاد خان صاحب، لوگوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام میرا یہی ہے کہ ماشاءاللہ 13 جماعتیں الحمدللہ اکٹھی ہیں، ایک پیج پہ ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملک پاکستان میں اب جھنڈوں کی لڑائی کم ہے، کیونکہ قومیں جو بنتی ہیں، اگر کم جھنڈے ہوں تو قوم بنتی ہے، جتنے زیادہ جھنڈے ہوں تو گروہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ الحمدللہ 13 جماعتیں ایک سائڈ پہ ہیں، تو میری تو التجائی ہے، خواہشی ہے، جو جنرل پرویز مشرف صاحب کی بھی تھی اور سارے بلکہ سب کی ہی خواہش رہی کہ ہمارا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ ابھی 13 جماعتیں ہیں، تو میرے خیال سے سیاسی کشیدگی نہیں ہوگی، بن جانا چاہیے۔ جب بن جائے گا تو اس سے ہماری بجلی سستی ہوگی، اس سے ہماری فیکٹریاں چلیں گی، انڈسٹری چلے گی، جو آرڈرز دوسرے ممالک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ملا کریں گے۔ جب بجلی سستی ہوگی تو کارخانے، صنعت وغیرہ بڑھے گی، ایگریکلچر کا نظام بڑھے، تو بہتر ہے اس وقت میں تو یہ کہوں گا کہ 13 جماعتیں کالا باغ ڈیم بنا دیں۔ خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔